السلام علیکم ناظرین۔ جیو ٹی وی کے ڈرامہ سیریز جانثار میں ہم کیا دیکھیں گے کہ کس طرح سے دو شیطانی دماغ جو ہیں وہ ایک ہونے والے ہیں۔ ایک ہے سرفراز اور دوسری کشمالہ۔ کوئی پلاننگ بن رہی ہے، ان کے ذہنوں میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک ہی دھن سوار ہے کہ کس طرح سے دعا اور نوشیروان کی زندگی میں طوفان برپا کیا جائے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ کشمالہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کے کوئی الٹے سیدھے ٹوٹکے کر کے بیمار کر دے گی، اور اماں سائیں اور بابا سائیں کو کہے گی کہ میں بہت پریشان ہوں، نوشیروان بھی یہاں پہ نہیں ہے اور گڑیا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اماں سائیں اور بابا سائیں کشمالہ کو کہیں گے کہ تم اس بیٹی کو لے کے کراچی چلی جاؤ، نوشیروان ہے وہاں پہ، دعا ہے وہ اچھے سے اس کا علاج کروائیں گے۔ کشمالہ تو ناظرین پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ دیکھیے کسی عورت کی محبت جو ہے وہ اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنے ماں کے درجے سے ہی نیچے اتر آئے، اپنے بچے کو استعمال کر کے وہ نوشیروان کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے۔ خیر وہ کراچی پہنچے گی اور نوشیروان جو ہے وہ گڑیا کا علاج بہت اچھے سے ہاسپٹل میں کروائے گا، اور دعا جو ہے وہ ہر وقت نوشیروان کے ساتھ ساتھ ہے۔ کشمالہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کاش دعا جو ہے وہ نوشیروان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ نوشیروان اس کو کہتا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں تھک گئی ہوں گی، آپ گھر چلی جائیں اور ریسٹ کر لیں، میں اور دعا یہاں پہ موجود رہیں گے۔ لیکن کشمالہ اس کو کہتی ہے کہ آپ یہاں ہیں اسی لیے میں تسلی میں ہوں، لیکن میں گڑیا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں اس کی، اور یہ بات اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو خود ماں ہو۔ وہ ساری باتیں دعا کو سنانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ دعا کو ابھی تک ماں بننے کی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، اور دعا بھی سمجھ جاتی ہے کہ کشمالہ اسی کو ہی یہ ساری باتیں سنا رہی ہے۔ دعا یہ باتیں سن کے کافی دکھی ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نوشیروان بھی دعا کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ تم کشمالہ کی باتوں کا برا مت مانو، وہ اس ٹائم پریشانی میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ جو ہے جب کراچی پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر سرفراز کا قصہ بھی کھلتا ہے کہ سرفراز نامی ایک شخص جو ہے وہ دعا کا بہنوئی ہے، لیکن دعا کے بہنوئی کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دعا کے کا پرانا عاشق بھی ہے۔ تو کشمالہ کے ذہن میں پھر سے وہ شیطان جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ سرفراز کے بارے میں معلومات اکٹھی کرواتی ہے، اور اس کو سرفراز کا سارا ہی قصہ معلوم ہو جائے گا۔ اسے یہ پتہ چلے گا سرفراز نہ صرف دعا کا بہنوئی ہے بلکہ دعا کا سابقہ عاشق بھی ہے، اور بلکہ ناظرین کشمالہ کا تو جیسے الادین کا چراغ مل گیا ہوتا ہے سرفراز کی صورت میں، جس کے بعد اب وہ کوشش کرے گی کہ کس طرح سے سرفراز سے کوئی خفیہ ملاقات کی یا پھر اس سے فون پہ بات کرنے کی۔ اس لیے وہ ایک پلاننگ کرے گی اور اپنے ملازموں کو پیچھے لگا دے گی سرفراز کے کہ کسی طریقے سے اس شخص کے بارے میں پتہ کرو، اس کا فون نمبر مجھے لا کے دو تاکہ میں اس سے مل سکوں۔ وہ سرفراز کو فون کرے گی اور اس کو کہے گی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ سرفراز سوچے گا کہ اس قدر مالدار عورت جو ہے یہ کون ہے، یہ کون مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور کیوں ملنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پہ وہ سوچے گا کہ ایک بار ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کشمالہ اس کو پیسے کا لالچ دیتی ہے، اور آپ کو ناظرین یہ تو معلوم ہی ہے کہ سرفراز جو ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آخرکار کشمالہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اپنی گاڑی میں اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ آپ ہیں کون اور کیسے مجھے جانتی ہیں؟ وہ کہتی ہے میں تمہیں بھی جانتی ہوں اور میں دعا کو بھی جانتی ہوں۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ آخر آپ اپنا تعارف مجھ سے کروائیں گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں وہ نوشیروان کی پہلی بیوی ہوں۔ لو بھائی، سرفراز کی تو جیسے آنکھیں ہی کھل گئیں، وہ سوچتا ہے کہ یہ غزنوی تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے، دو بیویاں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور اتنی خوبصورت اور اتنی مالدار۔ سرفراز کے تو جیسے ہاتھ میں الادین کا چراغ لگ جاتا ہے۔ وہ کشمالہ کو کہتا ہے کہ میں کیوں آپ کی مدد کروں، بھلا اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں تو دعا کو کب کا چھوڑ چکا ہوں اور اب تو سب کے سامنے میری اصلیت بھی کھل گئی ہے۔ تو کشمالہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گی، میں تمہیں پیسوں سے بھر دوں گی اگر تم میرا یہ کام کر دو کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلوا دو، اس کو اغوا کرو، جان سے مارو یا طلاق دلواؤ، بس میرا مقصد ہے دعا جو ہے وہ مجھے کبھی نظر نہ آئے۔
تو سرفراز کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کشمالہ اس کو کہتی ہے کہ کسی طرح سے غزنوی کے دل میں اتنی نفرت بھر دو، دعا کے لیے اس کو اتنا بدظن کر دو کہ وہ خود ہی دعا کو چھوڑ دے۔ تو سرفراز جو ہے وہ یہ سوچتا ہوا پھر غزنوی کے آفس پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا کے بارے میں کچھ تمہیں باتیں بتانے آیا ہوں۔ وہاں پر جعفر بھی موجود ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح دھڑلے سے سرفراز جو ہے وہ بی بی سائیں کا نام استعمال کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے تمیز سے، ورنہ میں یہیں پہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ تو سرفراز ہنس کے طنزیہ کہتا ہے کہ شاہ تو شاہ کے وفادار بھی یہاں پہ بڑے زبردست ہیں۔ تو وہ نوشیروان کو کہتا ہے کہ نوشیروان سر آپ کیا جانتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ کس قسم کی لڑکی تھی، وہ کس کردار کی لڑکی تھی، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور میں اور وہ محبت میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، اور آپ یہ بات تو جان ہی لیں کہ آپ سے پہلے تو وہ مجھے مل ہی چکی تھی۔ غزنوی جب یہ سنتا ہے تو اس کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ گن نکال کے فوراً سرفراز کے اوپر تان لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں ابھی کے ابھی یہ گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو ایک بات بھی تم نے دعا کے بارے میں کہی۔ لیکن غزنوی گولی نہیں چلاتا کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سرفراز جو ہے وہ فضا کا شوہر بھی ہے اور فضا نے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا سرفراز کو چھوڑنا یا نہ چھوڑنے کے بارے میں۔ تو سرفراز کے پاس ابھی یہ ایک ترپ کا پتہ موجود ہے فضا کی صورت میں، اس لیے وہ اتنی بے باکی سے اپنے باس کے آفس میں پہنچ کر اس طرح سے دعا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن نوشیروان بھی کب تک برداشت کرے گا؟ وہ سرفراز کے سینے پہ جب گن رکھتا ہے تو سرفراز تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار سرفراز جو ہے وہ کشمالہ کا نام بتا دے گا کہ مجھے اس سارے کام کے لیے کشمالہ نے مجبور کیا تھا، اور نوشیروان غزنوی کو یہ معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ اس سارے پلاننگ کے پیچھے جو ہے وہ جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ کشمالہ ہے۔ اب ناظرین دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جب سرفراز کی حقیقت اس کے گھر والوں کے سامنے کھلتی ہے تو اس کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا بہتر طبیعت ہو کے جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ سیدھا فضا کے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ بہت نادم ہوتے ہیں، بہت زیادہ معافی مانگتے ہیں، بہت معذرت خواہ ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی طرح سے کی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کب گناہ کے راستے پہ چل پڑا، وہ کب بھٹک گیا، میں اپنے بیٹے کی سب گناہوں کی معافی تم لوگوں سے مانگتا ہوں، فضا مجھے معاف کر دو، میں نے تو ہمیشہ فضا کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے تو ہمیشہ اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے، میں نے سنبل میں اور فضا میں کبھی فرق نہیں کیا۔ تو فضا کے والد صاحب کہتے ہیں کہ نصیر صاحب آپ شریف آدمی ہیں اور ہم نے آپ کی وجہ سے ہی آپ کے گھر میں رشتہ کیا تھا، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن سرفراز نے فضا کے ساتھ اب جو بھی سلوک کیا اب یہ سارا جو ہے معاملہ یہ فضا کے پاس ہے۔ فضا چاہے تو سرفراز سے طلاق لے لے، چاہے تو فراز کو جیل میں ڈلوا دے، چاہے تو اس کو پھانسی کی سزا دلوا دے، ہمارا تو جو بھی فضا فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو نصیر صاحب کہتے ہیں کہ فضا کے ہر فیصلے میں بھی اس کے ساتھ ہوں، لیکن سرفراز کی والدہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا چوکنی ہو جاتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کو پھر سے نہ جیل میں ڈلوا دیں، تو وہ سوچتی ہے کہ کس طرح سے کوئی پلاننگ کی جائے کہ جس طرح سے فضا کو پہلے انہوں نے اپنے شیشے میں اتارا تھا جب اس کا مس کیریج ہوا تھا، اس دفعہ دوبارہ کوئی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے فضا کو اپنے جال میں اتار لیں، اور وہ فضا کو کہتی ہے کہ بیٹا ایک دفعہ تم میرے بیٹے کو معاف کر دو، میرا بیٹا کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ فضا دوبارہ ان کی باتوں میں آ جائے گی اور سرفراز کو معاف کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی، یا اپنے موقف پہ ڈٹی رہے گی اور فراز کو سزا دلوا کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف نوشیروان پہ جب کشمالہ کی حقیقت کھلے گی تو وہ کیا کشمالہ کو طلاق دے کے اپنے گھر سے اپنی حویلی سے نکال باہر کرے گا، اور سرفراز کے حصے میں نوشیروان کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی ہوگی، یا پھر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا لکھا ہوگا۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔